محمد و آل محمد صلوات. ایک بار پھر بہت ایمان کے حضور ظاہر احترام کے لیے ان کی نظر لطف حاصل کرنے کے لیے درود بھیجیں. محمد و آل پروردگار عالم نے قرآن کریم کے اندر جو حقائق بیان فرمائے ان کو ہم آفاقی حقائق تعبیر کرتے ہیں. یعنی ایسے حقائق ہیں جن میں کوئی استثناء نہیں ہے. روئے زمین کے اوپر ہوں حتی دوسرے ستاروں سیاروں کے اوپر ہوں، ان حقیقتوں میں کوئی تبدیلی نہیں آتی. ان حقیقتوں میں سے ایک حقیقت جس کو ہم اور آپ پہچان پاتے ہیں وہ حق اور باطل کا معرکہ ہے. خدا تعالیٰ فرماتا ہے جب سے انسان ہے ایک حق اور باطل کا معرکہ ہے. کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ کچھ لوگ حق کا ساتھ دیں گے اور کچھ لوگ باطل کی طرف رجحان حاصل کریں گے. دنیا میں کبھی بھی کوئی لمحہ ایسا نہیں آئے گا جب دنیا کے اندر یہ معرکہ نہ ہو رہا ہو. لہٰذا ہم اور آپ کے بعض اوقات دین اسلام کی تعلیمات کو سنتے ہیں اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کی تعلیمات کو سنتے ہیں تو ہم لوگ یہ سوچنے لگتے ہیں شاید یہ ایران عراق کے اندر اور مثلا مشرق وسطیٰ کے اندر یہ ہو رہا ہے، پاکستان میں ایسا نہیں ہوتا ہوگا. یا مثال کے طور پر کوئی یورپ میں رہے تو اور زیادہ اس بات کا احساس مضبوط ہونے لگتا ہے کہ یہاں کچھ اور ہو رہا ہوگا. دنیا میں کہیں پر بھی جائیں حقائق تبدیل نہیں ہوتے، حقیقتیں وہی رہتی ہیں. لہٰذا اگر خدا تعالیٰ انسان کے بارے میں کوئی حقیقت بیان کرتا ہے تو چاہے وہ 1400 سال پہلے تھا، چاہے وہ اب تھا، چاہے وہ مشرق وسطیٰ میں ہو، چاہے وہ یورپ میں ہو یا ایشیا میں ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. ان حقائق میں سے ایک حقیقت جو کبھی تبدیل نہیں ہوتی، فرماتے ہیں حق اور باطل کا ایک معرکہ ہے. اور اس حق اور باطل کے معرکے کو مختلف انداز میں اور آپ بیان کرتے ہیں. مثلا ایک جملہ بہت مشہور ہے، کچھ لوگوں کے نزدیک یہ ہے کہ یہ روایت ہے، حدیث ہے، اور کچھ لوگوں کے نزدیک یہ ہے کہ نہیں جملہ مشہور ہے، اچھا جملہ ہے، روایت ہونا ثابت نہیں ہے لیکن مفہوم کے اعتبار سے مفہوم مضبوط ہے، مفہوم اچھا ہے. کل یوم عاشورا وکل ارض کربلا. چاہے روایت ہو چاہے نہ ہو، اور لیکن مفہوم کے اعتبار سے یہ جملہ انتہائی جامع اور کامل مفہوم ہے. کل یوم عاشورا وکل ارض کربلا. مطلب کیا ہے اس کا؟ کہ یہ جو معرکہ تھا سید الشہداء اور یزید کا، یہ در حقیقت سید الشہداء اور یزید کا معرکہ نہیں تھا، یہ حق اور باطل کا ایک معرکہ تھا. حق اور باطل کا معرکہ ہر دور میں کہیں نہ کہیں موجود رہے گا. اور یہ کہ سید الشہداء مثال کے طور پر جب مدینے کے حاکم کی طرف سے سنتے ہیں کہ وہ یزید کی بیعت کے لیے کہہ رہا ہے، اور سید الشہداء جملہ ارشاد فرماتے ہیں مثلی لا یبایع مثلہ. یہ جملہ خود بیان کر رہا ہے کہ اس کا مطلب ہے معرکہ ختم ہونے والا نہیں ہے، کہ امام نے فرمایا میرا جیسا اس جیسے کی بیعت کبھی نہیں کرے گا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر دور میں کہیں نہ کہیں کوئی سید الشہداء جیسا ہوگا، ہر دور میں کہیں نہ کہیں کوئی یزید جیسا ہوگا. یہ معرکہ بھی ہوگا اور جو سید الشہداء کا جیسا ہوگا وہ یزید جیسے کی بیعت کبھی انجام نہیں دے گا. اس میں ایک تشریح اپنے اور آپ کے حالات سے نزدیک لانے کے لیے عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. یہ کہ سید الشہداء نے فرمایا میرا جیسا اس جیسے کی بیعت کبھی نہیں کرے گا. گویا ہم اور آپ کے سامنے ایک اور چیلنج آ گیا، ایک چیلنج آ گیا. اور وہ چیلنج کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ سید الشہداء کے جیسے بننے کی طرف جائے تو اس کے لیے دروازہ کھلا ہوا. اگر ایسا نہ ہوتا تو سید الشہداء نے کیوں فرمایا تھا میرا جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ ہر دور میں کوئی نہ کوئی امکان ایسا ہے کہ اس میں سید الشہداء کے ماننے والے اگر وہ خاص عمل انجام دیں گے، حق کی کوئی خاص حمایت کریں گے تو سید الشہداء کے جیسوں میں شامل ہو سکتے ہیں. اور واضح طور پہ جو میں دوسری دفعہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، ایکسیپشنز نہیں ہے. ایکسیپشنز نہیں کا مطلب کیا ہے؟ آپ اگر اس وقت 2000 مثال کے طور پر کہوں گا 21ویں صدی کے اندر یہاں تشریف فرما ہے، سید الشہداء کی واقعے سے 1400 سال سے اوپر کا واقعہ وقت گزر چکا ہے. جغرافیائی اعتبار سے آپ کئی ہزار کلومیٹر ان سے دور ہیں، لیکن اب بھی آپ کی ذمہ داری بنے گی کہ آپ اس دنیا کے اندر کہیں تلاش کیجیے.
حق اور باطل کا وہ معرکہ کہاں ہو رہا ہے. اور اس بات کو ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا کہ جس واقعے کو میں اور آپ آج 1400 سال کے بعد بالکل کلیئرلی دیکھ سکتے ہیں کہ حق اور باطل کا معرکہ تھا، بہت آسانی سے پہچان رہے ہیں، تاریخ کے اندر ڈسٹنگوشڈ ہے، اس کی ایک ایک جزیات تفصیلات ہمیں پتہ ہے. جو 61 ہجرہ میں رہ رہے تھے اور وہ کوفہ میں رہ رہے تھے، اگر آپ ان سے یہ کہتے کہ یہ جو 61 ہجرہ محرم الحرام کے اندر واقعہ پیش آ رہا ہے عاشور کے دن، یہ وہ واقعہ ہے جو 1400 سال بعد بھی یاد رکھا جائے گا، اکثر کو نہیں پتا تھا، اکثر کو نہیں معلوم تھا. میں اپنے ذہن میں سوچتا ہوں یہ تو چلے ہم کوفہ والے کی بات کر رہے ہیں کہ جو کربلا سے دور تھا، اور میں کہہ رہا ہوں اس کو نہیں معلوم تھا کہ یہ واقعہ کیسا واقعہ ہے. جنہوں نے جنگ بدر میں شرکت کی سب کو پتا تھا جنگ بدر کیا ہے، جتنے 313 مسلمان تھے سب کو پتا تھا جنگ بدر کا مقام کیا ہے. نہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ بہت دفعہ کربلا جیسا کوئی معرکہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہوتا ہے، ہمیں پتہ نہیں ہوتا، ہم معرفت میں کم ہوتے ہیں. اگر معرفت میں کم ہوتے ہیں تو مشکل یہ ہوتی ہے کہ ہماری آنکھوں کے سامنے کوئی معرکہ ہو رہا ہوتا ہے جو عظیم الشان ہوتا ہے، جو تاریخ میں ثبت ہونا ہوتا ہے، جس کے اوپر جنت اور جہنم بن رہی ہوتی ہے لوگوں کی، لیکن ان کو پتہ نہیں ہوتا. اور اس کی سمبولک مثال اس شخص کی ہے جس کے پاس سید الشہداء آئے اور اس سے کہا کہ میرے ساتھ چلو، میرا ساتھ دو. اس نے کہا میں ساتھ نہیں دوں گا. ساری زندگی اس بات کا افسوس کرتا رہا کہ وہ میرے پاس آئے اور میں اس سعادت سے محروم رہ گیا. انسان اس وقت مبتلا ہو سکتا ہے. اب یہاں پہ ایک اور چیپٹر سمجھ میں آتا ہے، یہ معرفت کیسے حاصل کریں کہ ہمارے دور کی کربلا کہاں ہو رہی ہے، حق پر باطل کا معرکہ کہاں ہو رہا ہے. کیوں؟ خدا نہ کرے اگر وہ معرفت ہمارے پاس نہیں ہوئی اور وہ واقعہ ہماری آنکھوں کے سامنے سے گزر گیا، پھر کیا ہوگا؟ کیا خدا زندگی میں ہر انسان کو بار بار موقع دے گا ایسے کہ وہ اپنی زندگی کے بارے میں فیصلے کرے؟ تو مجھے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ نہیں، ایسا نہیں ہوتا. آپ اپنی زندگی کا جائزہ لے لیجیے. جتنی زندگی میں گزار چکا ہوں، اپنی زندگی دیکھتا ہوں، تو اگر میں یہ کہوں کہ ہم لوگوں کی زندگی چند اہم فیصلے ہوتے ہیں اور بس، یعنی اگر میں نے 50 سال زندگی گزاری، 60-70 سال زندگی گزاری، کسی نے 25-30 سال زندگی گزاری، 10-15 سال تو ویسے ہی نکال دیجیے جس میں فیصلے ہمارے ہاتھ میں نہیں ہیں. اس کے بعد سے جب ہم نے فیصلے کرنا شروع کیے تو زندگی کے آخر تک 3-4 اہم فیصلے ہوتے ہیں جو زندگی بناتے ہیں یا بگاڑتے ہیں. اسی کے اوپر ساری زندگی گزرتی ہے. مادی طور پہ ایک مثال عرض کرتا ہوں اور پھر معنوی طور پر بھی. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. فرض فرمائیے مادی طور پر کوئی انسان خدا نہ کرے کسی کاروبار کو شروع کرتا ہے، ساری زندگی کی جمع پونجی اس کے اندر لگا دیتا ہے، پتہ نہیں کتنا اس کے سلسلے میں مخروض ہو جاتا ہے اور وہ کاروبار خراب ہو جاتا ہے. اب کیا ہوا؟ 30-40 سال آپ نے کوئی کمائی کی، وہ آپ نے ساری ایک کاروبار میں لگائی، وہ کاروبار ختم ہو گیا. نہ صرف کاروبار ختم ہو گیا بلکہ کمائی بھی ختم ہو گئی. اور اس کا مطلب کیا ہے؟ اگلے 10-15 سال تک آپ نے اس کا قرضہ بھرنا ہے. اچھا، زندگی کے کیریئر میں سے کیا بچا آپ کے؟ کچھ بھی نہیں. اور سب کچھ یہ جو 30-40 سال پہلے کی زندگی تھی، بعد کی 10-15 سال کی زندگی تھی، وہ سب کس کے اوپر ختم ہو گئی؟ ایک غلط فیصلے کے اوپر ختم، ایک غلط فیصلے کے اوپر. اسی طرح مانوی دنیا میں ہو رہا ہے. مانوی دنیا میں بھی ایسا ہی ہے کہ مانوی دنیا کے اندر بعض اوقات انسان کوئی ایک صحیح فیصلہ کر رہا ہوتا ہے اور خدا مختار کی عنایات کو حاصل کر لیتا ہے. بعض اوقات کوئی ایک غلط فیصلہ کرتا ہے اور اپنے آپ کو ہمیشہ کی مصیبت میں ڈال دیتا ہے. اور خاص کر انسان ہوشیار رہے کہ جب اس کے سامنے مثال کے طور پر کوئی گناہ آئے جس کا دیکھنے والا صرف خدا ہو، اس موقع پر صحیح فیصلہ کرے. اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ ہمیں اہل بیت اطہار علیہ السلام کی سخت مدد درکار ہے کہ اگر وہ ہماری نصرت کریں تو ہم ہدایت کے راستے کے اوپر گامزن ہوتے ہیں. اور ایسی ایک مصیبت کے اندر جہاں سے ہماری ساری زندگی تباہ ہو سکتی ہے. اور اگر اس کے اوپر کوئی قرآنی گواہ دیکھنا چاہے، اس کے اوپر ثبوت دیکھنا چاہے، تو خدا تعالیٰ سورہ حجرات کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ تم اللہ کے نبی کے دروازے کے سامنے اونچی آواز میں مت پکارو، ان تحبط اعمالکم وانتم لا
خدا تعالیٰ کے نزدیک ہے ایسا. البتہ اس کے اپنے اسرار ہیں کہ اللہ کے نبی کے دروازے کے سامنے اونچی آواز میں بات کرنے کا مطلب کیا ہوگا یہاں پہ. اگر کوئی جاہل وہاں پہ کھڑا ہے اور اونچی آواز میں کوئی آواز دے دے نبی کو تو کیا اس کے سارے اعمال ختم ہو جائیں گے یا کہ نہیں؟ اس کا مطلب کچھ اور ہے. اس کو کس طریقے سے انٹرپریٹیشن دی جائے. لیکن یہ ہماری زندگی کا حصہ ہے اور حق اور باطل کا ایک معرکہ ہم لوگوں کے ساتھ ہر روز چل رہا ہوتا ہے. یہی جو ہر روز میں اور آپ زندگی گزار رہے ہیں جس میں ہر تھوڑی دیر کے بعد کچھ فیصلے کر رہے ہوتے ہیں, انہی فیصلوں کے سارے اجتماع سے ہماری زندگی تبدیل ہو رہی ہوتی ہے, یا اچھائی کی طرف جاری ہوتی ہے یا برائی کی طرف جاری ہوتی ہے. بس ایک جو ہم لوگوں کے پاس اصطلاحات ہیں, مثلا کوئی کہہ رہا ہے میں نے مقدر کے اندر یہ لکھا تھا یا میری قسمت ہی خراب تھی, ایسی کوئی چیز نہیں ہے ہمارے پاس. خدا کسی کے مقدر کو ناکامی میں نہیں ڈالے گا. خدا نے سب کو کمال کے لیے خلق کیا اور نہ خدا کو کسی کو پیدائشی فضیلت کا وعدہ دیتا ہے. نہیں, ایسا نہیں ہوگا. ہاں یہ ہوگا کہ ممکن ہے کوئی کسی اچھی جگہ پہ پیدا ہو جائے, کسی اچھے خاندان میں پیدا ہو, اس کے لیے اچھائی پہ چلنا آسان ہوگا, یہ ہو سکتا ہے. کوئی کسی بری جگہ کے اوپر پیدا ہوا, اس کے لیے برائی پہ چلنا آسان ہو جائے گا. اگر وہ اچھائی پہ آئے گا اس کا ثواب اس سے زیادہ ہوگا جو اچھی جگہ میں ہی پیدا ہوا تھا. اور خدا نہ کرے وہ جو اچھی جگہ میں پیدا ہوا تھا اگر وہ برائی پہ چل نکلے تو اس کو گناہ بھی بہت ملے گا, تو گناہ بھی پھر بہت مضاعف ہوگا. لہذا مثال کے طور پر جو میں اور آپ اس وقت ایک فضیلت دیے ہوئے ہیں کہ سید الشہداء کے فرش اعضاء پر بیٹھے ہوئے ہیں, کیا میں اور آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ اگر کوئی ایک ایسا شخص ہوا جو زندگی بھر اس سے محروم تھا, اس نے مصیبتیں جھیل کر اس فرش اعضاء کی فضیلت کو حاصل کی, اس پر اس کو خاندان کی مشکلات بھی اٹھانی پڑی, نہیں معلوم کون کون سے مسائل اٹھانے پڑے, وہ یہاں پر آیا, اس کا اجر اور میرا اجر ایک ہی ہوگا. مصیبتیں اٹھائی, مشکلات برداشت کی, اور خدا نہ کرے نعوذ باللہ اگر میں فرش اعضاء پر بیٹھا رہا 20 سال تک اور ان سے کچھ نہ سیکھا, اب مجھ سے سوال نہیں ہوگا. کیوں نہیں سوال ہوگا؟ مجھ سے سوال ہوگا کہ بھئی وہ تو شخص جانتا ہی نہیں تھا کہ مصیبتوں کو طے کرتا ہوا یہاں تک پہنچا تھا, اور تم پیدا ہوتے ہی اس معاملے کو سمجھ گئے تھے کہ یہ در علم ہے, ان سے حاصل کرنا ہے. تم نے کیوں اس پہ اکتفا کیا کہ میں صرف شرکت کروں گا اور مزید رہنمائی نہیں لوں گا؟ نہیں سوال ہوگا اس کے اوپر. آپ کو علم حاصل کرنا تھا, آپ کو ان کی تعلیمات کے راستے کے اوپر چلنا تھا. اور یہ میں عرض کرتا ہوں کہ یہ جو سید الشہداء کی عزاداری ہے, اس نے ہمارے لیے ان کے در علم کے لیے ایک امکان فراہم کر دیا کہ ہم یہاں تک پہنچے, ان کے در علم کو حاصل کریں اور اس در علم کے ذریعے سے علم اور فضیلت کو حاصل کرتے ہوئے آگے بڑھیں. ایک پوائنٹ جو میں نے آپ کی خدمت میں آج عرض کیا وہ یہ کہ آپ کے اور میرے ارادے ہیں جو میری اور آپ کی زندگی کو بنا رہے ہیں یا بگاڑ رہے ہیں, اس کو بناتا ہے. اس سے بڑھ کر ایک اور ایلیمنٹ ہے جو حتیٰ ہمارے ارادوں کے اوپر بھی حاکم ہو جاتا ہے بعض اوقات, وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں. اور کل جو حدیث ہم نے شروع کی تھی اس حدیث کا باقی حصہ آج کوشش کرتے ہیں انشاءاللہ اس کو اختتام تک عرض کریں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. بس اس پہلے نقطے کی روشنی میں اگر کوئی شخص چاہے کہ اپنی سعادت کو, اپنی ہدایت کو کنفرم کر لے, شور کر لے کہ میں صحیح جگہ پہ پہنچوں زندگی میں, تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ اسے اپنے فیصلوں پہ توجہ دینی چاہیے. جب وہ فیصلے کرے تو صحیح فیصلے کرے اور اس کے لیے ان سے مدد مانگے, نصرت مانگے. ایک جگہ ایسی آتی ہے جہاں پر ہمارے فیصلے خود بخود ہو جاتے ہیں, یعنی ہم خود بخود فیصلے کر لیتے ہیں اور ہمیں پتہ نہیں ہوتا. وہ بہت خطرناک جگہ عادتوں کا معاملہ. یہ جو انسان کو عادت پڑ جاتی ہے کسی چیز کی, اگر عادت نہ ہو تو انسان کا ارادہ پہلے آتا ہے. یعنی مثال کے طور پر فرض فرمائیے, میں ایسے ہی دنیا کی ایک چھوٹی سی مثال دینے کی کوشش کر رہا ہوں. فرض کریں آپ کی عادت نہیں ہے کہ آپ نے کون سا جوس پینا ہے, 2 ٹائپ کی جوسز آپ کے سامنے رکھیں, آپ کی کوئی عادت نہیں ہے, آپ کے سامنے دونوں جوسز رکھیں. اب کیا ہوگا؟ اب آپ کے سامنے جب 2 رکھیں گے آپ اپنے ارادے کو استعمال کریں گے کون سا پینا ہے, ٹھیک ہے. اچھا, لیکن اگر آپ کی زندگی بھر کی عادت ہے کہ پرٹیکولر ایک جوس ہے جو آپ نے ہمیشہ پینا ہے, اب 2 رکھے ہیں, اب کیا ہوگا؟ آپ اپنا ارادہ استعمال کریں گے؟ نہیں, عادت کے مطابق جو کام ہے وہ آپ کر گزریں گے, ٹھیک ہے. اور کرنے کے بعد 5 منٹ بعد اگر آپ سے کوئی پوچھے آپ نے یہ والا گلاس کیوں اٹھایا, تو آپ گویا ایسے جس کو ہم لوگ کہتے ہیں آٹو ڈیفالٹ پر تھے, کیوں ہی ہو گیا. یہ کون سی جگہ ہے
یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ ارادہ اسکپ ہو جاتا ہے، اور یہ انتہائی خطرناک جگہ ہے اگر عادت کسی بری عادت کی ہو۔ اگر بری چیز کی عادت پڑ گئی تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اس سے پہلے کہ میں توجہ دوں اور اپنے ارادے کو استعمال کروں، وہ کام ہو چکا ہوگا، وہ کام ہو چکا ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ چیز انتہائی خطرناک ہے۔ اور اب اس کو یہاں تک پہنچنے کے بعد میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اگر مجھ سے کوئی کہے تم زندگی کو پلٹ کے دیکھو، اپنی جتنی زندگی گزاری ہے اس میں تمہارے ایسٹس کیا ہیں؟ ہر انسان کے پاس زندگی میں کبھی نہ کبھی ایک وقت آتا ہے جب وہ پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے اور اپنے آپ سے پوچھتا ہے میں نے کیا کمایا، میری زندگی کا حاصل کیا ہے۔ اور بہت اچھا ہے کہ ہم فرش اعضاء پہ بیٹھ کر یہ سوال اپنے آپ سے کریں تاکہ ہمیں دنیا کا دھوکہ اندھا نہ کر سکے۔ یہاں پہ الحمدللہ ہمیں سید الشہداء کی ہدایت نصیب ہو رہی ہے، یہاں بیٹھ کر اپنے آپ سے سوال کریں کہ جو اب تک کی زندگی گزری ہے ان کے مکتب کے حساب سے میں نے کیا کیا، کیا کمایا، میری کمائی کیا ہے۔ اس کو میں کہتا ہوں کہ ہمارے ایسٹس ہیں۔ تو اگر مجھ سے کوئی پوچھے تو میں کہوں گا ہمارے ایسٹس ہماری اچھی عادت ہے۔ اگر چند اچھی عادتیں آپ نے جمع کر لی ہیں یہ آپ کی زندگی کے ایسٹس ہیں۔ کیوں ہم ایسٹس معمولاً ان چیزوں کو تعبیر کرتے ہیں جو خود بخود ہمیں کمائی دے رہے ہوتے ہیں، مزید ہمیں محنت نہیں کرنی پڑتی۔ اور اچھی عادت ایک ایسا ایسٹ ہے جو خود بخود ثواب دلوانا ہوتا ہے، مزید محنت بھی نہیں کرنی پڑتی۔ لیکن خدا نہ کرے اگر بری عادت پڑ جائے، اس سے بدتر کوئی مصیبت نہیں ہے۔ کیوں؟ میں نے عرض کیا بری عادت ارادے کا امکان ختم کروا دیتی ہے۔ ڈیفالٹ پر وہی کام غلط کام ہو جائے گا جس کی بری عادت پڑ گئی ہے۔ تو اب آپ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ جو اہل بیت اطہار علیہ السلام کے راستے پہ چلنا چاہتے ہیں، ان کی محبت کو اپنے عمل کے اندر دیکھنا چاہتے ہیں، جو دو درجے ہیں ہمارے پاس۔ ایک درجہ محبت کا درجہ ہے جس میں ہم ان کی محبت کو صرف اپنے تعلق میں دیکھنا چاہتے ہیں، عمل میں نہیں دیکھنا چاہتے۔ محبت رکھتے ہیں، اس تعلق کے اوپر خوش ہیں، اس تعلق پہ فخر ہے، لیکن عمل میں نہیں، عمل میں نہیں۔ ایک یہ درجہ ہے۔ اگر مجھ سے کوئی کہے میں کہوں گا یہ پرائمری اسکول ہے، یہ پرائمری اسکول ہے جس میں اس نے اہل بیت سے تعلق جوڑا ہے، ان کے نام پر آیا ہے، ان کے نام پہ جاتا ہے، ان کے نام پہ خرچ کرتا ہے، لیکن ان کی تعلیمات سے آگاہ نہیں ہے، نہ اس کے عمل میں ریفلیکٹ ہو رہی ہے۔ اور ایک دفعہ وہ شخص ہے جس نے محبت کی ہے اور اس محبت کو اپنی زندگی کی بنیاد بنا کر وہ کہتا ہے اب میں وہی بنوں گا جو وہ بنانا چاہتے ہیں۔ اس کو میں کہوں گا یہ نیکسٹ فیز ہے۔ اور آپ سے جو میں درخواست کروں گا، میں چاہے کہیں پر بھی ہوں، آپ سے درخواست کروں گا کہ کیا بہتر نہیں ہے کہ ہمیں نیکسٹ فیز میں آ جانا چاہیے؟ اور کیا ہم یہ مشکل نہیں دیکھ رہے کہ ہمیں سے زیادہ تر لوگ فرسٹ فیز میں صرف محبت اور تعلق کے اوپر چل رہے ہیں؟ اگر کوئی بچہ پہلی دفعہ اسکول میں آیا ہو، اس سے قبول ہے کہ پرائمری اسکول میں رہے، لیکن جو 20 سال سے اس مکتب کے اندر ہے اب بھی کہتے ہیں فرسٹ فیز میں، اب تک کیوں فرسٹ فیز میں؟ اور اس کا کوئی تعلق اس سے نہیں ہے کہ پہلا فیز اہمیت میں کام ہے زیادہ، نہیں، اہمیت تو اس کی ہے کہ اگر وہ نہ ہوتا تو وہ سیکنڈری میں بھی کام جائے گا۔ لیکن مشکل ساری یہ ہے کہ بھئی آپ اتنے عرصے سے ساتھ ہیں، آگے کب پڑھیں گے؟ آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ تو جو دوست احباب بعض اوقات ہم سے کہتے ہیں کہ بھئی ہم جو فرش اعضاء پہ حاضر ہوتے ہیں اس میں صرف غم کا بیان ہونا چاہیے، اس میں صرف فضیلت بیان ہونی چاہیے، تو میں ان کی خدمت میں عرض کروں گا ان فضائل کو پہچاننے کے بعد اگلا قدم کیا ہے؟ میرے سامنے مولا کی ایک فضیلت آئی، میں نے پہچان لیا کہ یہ میرے مولا ہے، نیکسٹ فیز کیا ہے؟ پیچھے چلنا ہے یا نہیں چلنا ہے؟ اگر نہ کروں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ فرسٹ فیز میں بیٹھا ہوں اور نیکسٹ فیز میں نہیں جا رہا۔ خود امام مجھ سے کہیں گے تم نے اب تک مجھے پہچانا نہیں کیا، اور میں کہوں گا ہاں میرے مولا میں نے آپ کو پہچان لیا، تو مجھ سے کہیں گے اب اگر پہچان لیا اور مجھے مولا بھی کہہ رہے ہو تو تم میرے راستے پہ کب چلو گے؟ اگر سمبولک مثال میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، بالکل سمبولک ایکسپریشن میں کہوں، بالکل ایسے جیسے جنگ کی صفین ہو رہی ہے،
امام لشکر بنائے گئے. نخیلہ لشکر گاہ تھا جہاں پہ امام کا لشکر جمع ہوتا تھا. نخیلہ میں لوگوں کو دعوت دی ہوئی ہے, لوگ امام کے لشکر کی طرف جا رہے ہیں کہ جنگ کریں. ایک آدمی بیچ میں کھڑا ہے, امام کے فضائل بیان کر رہا ہے اور لشکر گاہ میں نہیں جا رہا. فضائل پہ فضائل بیان کیے چلا جا رہا ہے, لشکر گاہ میں نہیں جاتا. تو کوئی اس سے پوچھنے والا نہیں پوچھے گا کہ تو جو اتنے فضائل بیان کر رہا ہے قدم اٹھا کے لشکر گاہ میں کیوں نہیں جاتا؟ اور وہ کہے کہ میں مولا کے فضائل بیان کروں گا, وہ جنگ کرے یا صلح کرے میرا اس سے کوئی تعلق نہیں. نعوذ باللہ تعالی. اس کو اپریشیٹ کیا جائے گا یا اس کی مذمت کی جائے گی؟ مذمت کی جائے گی کہ بھائی مولا کہہ رہے ہیں جان دو. اب فضائل بیان کرنے کا وقت اس لیے تھا کہ تم نے پہچاننا تھا, اب پہچان لیا ہے. اب آپ خود تصور کریں, اس چھت کے نیچے جتنے لوگ بیٹھے ہیں ان میں سے کسی کے لیے مولا کی مولائیت کو ثابت ہونا نئی بات ہے. 20 سال پہلے بھی ثابت ہو چکا ہے. اب میں تو کہہ رہا ہوں ثابت ہونے کی ضرورت نہیں, ہماری گھٹی میں پڑی ہے یہ بات. یہ کون ہمارے سامنے ثابت کرے گا اس کو؟ ہمارے خون میں رسی بسی ہے یہ. گویا ہماری ماں نے ہمیں گود میں کھلاتے ہوئے بتا دیا ہے کہ ہاں یہ تمہارے مولا, ہم نے تسلیم کرا ہوا ہے اس کو. اب اللہ منانا ہے, آگے بڑھو, اس علم کو حاصل کرو جو وہ دینا چاہتے ہیں. ان کی تعلیمات کو سیکھو, ان کی تعلیمات پہ عمل کرو, اپنا ایک تعلق جوڑو اور ان کی تعلیمات کو لے کے پوری دنیا میں پہنچو تاکہ ان کا پیغام پہنچے. ان کے پیغام کے پہنچنے کے بعد پوری دنیا اس پیغام پہ عمل کرے, دنیا میں عدل و انصاف ہو, اور وہ جو خدائی منصوبہ اس امامت اور اس نبوت کے پیچھے ہے وہ دنیا میں عمل کے اندر آئے. یہ وہ ہدف اعلیٰ جس کو خدا و تعالیٰ یہاں پہ حاصل کرنا چاہتا ہے. تو عزیزان محترم, الحمدللہ رب العالمین, ہم کو خدا و تعالیٰ نے فضیلت دی, ان کی محبت سے آشنا کر دیا, ان کی عزا میں شرکت کرنے کی سعادت دے دی. 10 سال 15 سال 20 سال اس فضیلت کو حاصل کرتے کرتے یہاں تک پہنچے, اور اب انشاءاللہ وہ وقت ہے کہ ہم ان کی تعلیمات کو حاصل کریں. اور کل ہم نے آپ کی خدمت میں امام ششم امام جعفر صادق علیہ السلام ان کی تعلیمات سے ایک روایت آپ کی خدمت میں عرض کی, اور اس روایت کے اندر جو اجمالاً آپ کی خدمت میں عرض ہوا وہ یہ کہ وہ مسن آدمی جس نے امام کو اب تک نہیں پہچانا تھا, وہ امام کو پہچانتے ہیں, امام کے سامنے جا کر انکساری کا اظہار کرتے ہیں, اس سے پہلے خدا سے اللہ کے نبی سے نصرت طلب کرتے ہیں, امام کے پاس جا کر کہتے ہیں کہ اے مولا مجھے اپنے علم میں سے کچھ رزق عنایت فرما. بڑی خوبصورت تعبیر مجھے دوبارہ پڑھتا ہوں تو اچھی لگتی ہے. فرمایا کہ اپنے علم میں سے مجھے کچھ رزق نصیب فرما. اور امام ان کو نصیحت فرماتے ہیں اور اس نصیحت کے اندر کہتے ہیں کہ حقیقت عبودیت کو حاصل کرو اگر تمہیں علم چاہیے. انہوں نے کہا کہ جب علم عطا فرمائے تو امام نے فرمایا اگر علم چاہیے تو حقیقت عبودیت کو حاصل کرو. اور انہوں نے فوراً یہ سوال کیا کہ حقیقت عبودیت کیا ہے, تو مولا نے 3 فرامین ارشاد فرمائے, جس کو میں نے کل آپ کی خدمت میں خلاصتاً عرض کیا تھا, اور ان فرامین کی تاثیر بھی مولا نے ارشاد فرمائی, وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. ایک بار پھر درود بھیجیے گا محمد وعلی محمد. اور ایک بار پھر دوست احباب سے جو مروجہ طریقہ کار کے مطابق اس کو صحیح نہیں سمجھ رہے ہوں گے, میں ان سے دوبارہ معذرت خواہ ہوں کہ میرا قطعاً مطلب یہ نہیں ہے کہ میں اس طریقہ کار کے خلاف عمل کرنے کی کوشش کروں, لیکن اس بات کو اپنے لیے جائز نہیں سمجھتا کہ اگر ان کے کلام میں سے کوئی چیز آپ کے لیے فائدہ مند ہو تو میں طریقے کی خاطر آپ کو محروم کر دوں. میرے لیے جائز نہیں ہے, میں یہ کام قطعاً نہیں کروں گا. میرے خیال میں یہ کلام آپ کے لیے فائدہ مند ہے, یہ ان کا کلام ہے جو میرے ہاتھ میں ان کی طرف سے امانت ہے آپ کو پہنچانے کے لیے. اور اگر میں امانت آپ تک نہیں پہنچاؤں گا اس وجہ سے کہ لوگ مجھے کیا کہیں گے, تو اس کا مطلب میں نے خیانت کی اپنے آپ کو بچانے کے لیے. میں قطعاً یہ کام نہیں کروں گا. میں اس الزام کو یا اس برائی کو لینے کو تیار ہوں کہ میں نے مروجہ طریقے سے ہٹنے کی کیوں کوشش کی, لیکن یہ کہ میں ان کی دیے ہوئے پیغام کو نہ پہنچاؤں, میں اس سختی کو اپنے لیے قیامت کے دن نہیں اٹھا کے رکھوں گا. تو میں آپ کے لیے پہنچانے کی کوشش کروں گا. جن کو برا لگا ان سے معاذ چاہتا ہوں, اور باقی اللہ سے دعا کروں گا مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی سعادت نصیب فرمائے. درود بھیجے گا محمد امام نے فرمایا حقیقت عبودیت 3
امور کے اندر ہے. فرمایا اللہ یری العبد نفسه فيما خوله اللہ ملکا، کہ بندہ اپنے لیے جو اللہ نے اس کو امانت دی ہے ملکیت نہ بنائے، ملکیت نہ بنائے، ملکیت خدا کے لیے سمجھے. اور امام نے اس کے بعد اس کا اثر ارشاد فرمایا، فرمایا کہ وَإِذْ لَمْ يَرَ الْعَبْدِ نَفْسِهِ فِيمَا خَوَّلَهُ اللَّهُ تَعَالَى مِلْكًا حَانَ عَلَيْهِ الْإِنفَاقُ فِيمَا أَمَرَهُ اللَّهُ تَعَالَى أَن يُنْفِقَ فِيهِ. فرمایا اور اگر کوئی بندہ یہ کام کر لے کہ اللہ کی دی ہوئی امانت میں اپنے لیے ملکیت نہ بنائے، تو جس راہ میں خدا نے انفاق کا حکم دیا ہے اس راستے میں پیسہ لگانے میں، مال لگانے میں اسے کوئی تکلیف نہیں، آسانی سے کر دے گا. کیوں؟ وہ ہمیشہ کہے گا یہ پیسہ خدا کی امانت تھی اور خدا نے یہاں لگانے کو کہا ہے، تو وہ کر دے گا. اس کے لیے اس پیسے کے اوپر اپنا کوئی دعویٰ ہے ہی نہیں. اگر دعویٰ نہیں ہے تو خدا کی راہ میں خرچ کرنے میں اس کو کوئی مشکل بھی نہیں. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے مجھے کسی نے مسجد کی تعمیر کے لیے پیسہ دیا اور میں نے مسجد کی تعمیر میں پیسہ لگا دیا. کیا میرے لیے مشکل کام ہے؟ نہیں. کیوں؟ اب چاہے میں مشکل میں ہوں یا نہیں ہوں، میں پہلے دن سے جانتا ہوں یہ پیسہ میرا پیسہ نہیں، یہ مسجد کا ہے. اگر میں اپنے اوپر 1 روپیہ بھی خرچ کرتا ہوں، 1 لقمہ بھی کھاتا ہوں، تو میں اسی حرام کر رہا ہوں. اگر میں اسی طرح اپنے پیسے کو بھی اللہ کی امانت سمجھوں، میرے کوئی مسئلہ نہیں. اللہ کی امانت میرے ہاتھ میں ہے، وہیں خرچ کروں گا جہاں خدا نے چاہے. پھر آپ سوال کریں گے وہ جو میرا پیسہ ہوا تھا، جو میں سوچا تھا کہ میرا پیسہ یہ بھی اللہ کا ہے، اپنے اوپر پھر کیسے خرچ کروں گا؟ کیونکہ اپنے اوپر بھی خرچ کرنے کو خدا نے حکم دیا ہے. پھر اپنا مان کے خرچ نہیں کروں گا، اس کا مان کر اس کے حکم کی اطاعت کی راہ میں خرچ کروں گا. پھر کیا ہوگا؟ یہ جو میں اپنے پیسے کو استعمال کر کے اپنے اوپر خرچ کروں گا، یہ بھی عبادت بن جائے گی، یہ بھی عبادت بنے گی. کیوں؟ کیونکہ اب میں نے اپنی ذات کے اوپر خرچ نہیں کیا ہے، خدا کے حکم کی اطاعت میں خرچ کیا ہے. آپ اس فرق کو احساس کر رہے ہیں کہ اگر میں نے مال کو خود سمجھا، اپنا سمجھا، اور اس مال سے میں نے خود اٹھا لیا اپنے لیے، تو میں نے اپنا مال سمجھا تو اپنے لیے اٹھا لیا، اس میں کون سی عبادت ہے؟ لیکن اگر میں نے اپنے مال کو بھی خدا کا مال سمجھا، اب اپنے خرچے کے لیے اٹھایا، اب کیا کیا میں نے؟ یہ اطاعت خدا کی ہے. اب اطاعت خدا ہو گئی. تھوڑا سا پرسپیکٹو چینج ہو جائے تو ہماری زندگی کا ہر لمحہ عبادت میں گزر رہا ہے. ایک مجھے واقعہ یاد آتا ہے، ایک زمانے میں کراچی میں افواہ پھیل گئی تھی کہ ایک زلزلہ آنے والا ہے. اب میں خود فلیٹس میں رہتا ہوں اور کافی اونچائی کے اوپر ہے، تو وہاں پہ ایک خاتون نے فون کیا، انہوں نے کہا کہ میں 4th فلور پر ہوں اور زلزلے آنے کا امکان ہے، تو مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے کہ اگر زلزلہ آئے گا تو کیا ہوگا. میں نے ان سے عرض کیا کہ جب زلزلہ آئے تو آپ اپنی جان بچائیے گا، اپنی جان بچائیے گا. تو انہوں نے کہا کہ کیا یہ ایسا تو نہیں ہوگا کہ خدا میرے لیے موت بھیج رہا ہے اور میں بھاگ رہا ہوں؟ خدا نے زلزلہ بھیجا ہے تو میں مرنے کا امکان ہو، خدا چاہتا ہے میں مروں تو میں بھاگوں. تو میں نے کہا نہیں، آپ یہ سوچ کے بھاگیے گا کہ خدا نے جان بچانے کا حکم دیا ہے، میں اس کی اطاعت میں چل رہا ہوں. آپ اپنے لیے مت بھاگیں، خدا کے کہے پہ بھاگیں. پھر جب اس وقت زلزلہ آئے اور آپ کو پناہ گاہ کی طرف جانا ہو تو یہ سوچ کے جائیں کہ خدا نے جان بچانے کے لکھا ہے. ہاں اگر خدا کہتا ہے کہ یہاں پہ مر جاؤ تو پھر کیا کرنا چاہیے تھا؟ پھر مر جانا چاہیے تھا. اس خدا نے کہا ہے کہ نہیں جان بچانا واجب ہے. ایسا کوئی سیلاب زلزلہ یہ امتحان نہیں ہے. امتحان اس وقت ہے جب مولا کہے یہاں رکو اور جان دو، اس وقت صحیح امتحان ہے. اب جو میں کھڑا ہوں، اب میں اطاعت میں کھڑا ہوں. اور جو اہل بیت کی صحیح چاہنے والے تھے انتظار کرتے تھے کبھی کوئی ایسا موقع مل جائے، کبھی کوئی ایسا موقع مل جائے کہ وہ یہ کہیں کہ یہاں کھڑے اور جان دے دو، تو پھر میں وہ کر کے دکھاؤں گا. اور اس پہ کتنے واقعات ہمارے پاس. بس مولا نے فرمایا کہ بندہ اپنے لیے ملک نہ بنائے اللہ کی دی ہوئی امانت میں سے. اگر ایسا ہوا تو کیا ہوگا؟ فرمایا فَإِذْ لَمْ يَرَ الْعَبْدُ نَفْسَهُ فِيمَا خَوَّلَهُ اللَّهُ تَعَالَى مِلْكًا حَانَ عَلَيْهِ الْإِنفَاقُ، جس میں خدا نے حکم دیا ہے کہ انفاق کرے، وہ اس میں انفاق کرنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا. اور اس کے بعد کیا ہوگا؟ دوسرا جو عمل تھا وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. کہہ رہے ہیں کہ تھوڑا سا آگے آ جائیے.
محمد و آل محمد صلوات. بس یہ پہلا جملہ ہوا کہ اگر ملکیت نہ سمجھے تو انفاق کرنا اس کے لیے آسان ہوگا، قربانی دینا اس کے لیے آسان ہو جائے گا. دوسرا وَلَا يُدَبِّرُ الْعَبْدُ لِنَفْسِهِ تَدْبِيرًا، بندہ اپنے لیے تدبیر نہ کرے. اپنے لیے تدبیر نہ کرے کیا مطلب؟ اپنی کوشش کرے اور باقی خدا پہ چھوڑ دے. اپنی کوشش کرے باقی خدا پہ چھوڑ دے. اگر کوئی یہ کرے گا تو کیا ہوگا؟ امام نے فرمایا اگر کوئی اس کام کو کرے گا تو وَإِذَا فَوَّضَ الْعَبْدُ تَدْبِيرَ نَفْسِهِ عَلَى مُدَبِّرِهِ حَانَ عَلَيْهِ مَصَائِبُ الدُّنْيَا، دنیا کی مصیبتیں جھیلنا آسان ہو جائے. وہ کیا کہے گا؟ وہ کہے گا میں نے پوری کوشش کی تھی نا، اب خدا کو چھوڑا تھا، اب یہ جو مصیبت آئی ہے اس کا مطلب خدا کی طرف سے آئی ہے. لیکن یہ وہ بندہ کر پائے گا جو دو شرائط پہلے پوری کرے. نمبر ایک، گناہ نہ کر رہا ہوں. مثلا اگر میں کوئی کام گناہ کے لیے کر رہا ہوں تو اب میں کیا خدا پہ چھوڑوں گا اسے؟ پہلا کام تو یہی ہے کہ جو میں کام کر رہا ہوں وہ صحیح کام کر رہا ہوں. اگر میں کوئی کام نعوذ باللہ خود جانتا ہوں کہ غلط کر رہا ہوں تو اب میں کیا خدا پہ چھوڑوں گا اس کی تدبیر؟ تو سب سے پہلا کام تو یہ کرے کہ جو کام کر رہا ہوں وہ صحیح کر رہا ہوں، یعنی اس کو پتا ہو کہ یہ کام میں غلط نہیں کر رہا ہوں، یہ کام صحیح کر رہا ہوں، جو خدا نے مجھے حکم دیا تھا میں وہی کر رہا ہوں. کرنے کے بعد پھر اپنی پوری کوشش انجام دے دے. پوری کوشش کو انجام دے دے. پوری کوشش کو انجام دیتا ہے. اب مثال کے طور پر کام صحیح نہیں ہوا اور کام خراب ہو گیا، اب کیا سوچے؟ ٹھیک ہے خدا نے ایسے چاہا تھا، کیوں؟ میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا، خدا کی بندگی میں کیا. خدا کی بندگی میں کرنے کے بعد میں نے اپنی کوئی کسر نہیں چھوڑی، میں نے کوئی سستی نہیں دکھائی ہے، میں نے کوئی کوشش کم نہیں کی ہے، پوری کوشش انجام دی ہے. اب ایسے ہوا ہے، اب مرضی خدا ہے. خدا شاید میرا امتحان دینا چاہتا ہے، ٹھیک ہے میں راضی ہوں. حان علیہ مصائب الدنیا، دنیا کے مصائب جھیلنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا. تیسرا جملہ ارشاد فرمایا امام نے وَإِذَا اشْتَغَلَ الْعَبْدُ، میں نے مجھے یاد نہیں آ رہا کہ کل میں نے جملہ عرض کیا نہیں کیا. تیسرا جملہ مولا کا یہ تھا وَجُمْلَةُ اشْتِغَالِهِ فِيمَا أَمَرَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَنَهَى عَنْهُ، اس کی تمام تر ہم و غم، تمام تر کوشش، مصروفیت اس میں ہونی چاہیے خدا نے کس چیز کا حکم دیا ہے اور کس چیز سے روکا ہے، یا کس چیز کو خدا نے جو فرمایا امر اور نہیں. یہ خدا نے کہا ہے کہ کرو اور وہ کہا ہے کہ مت کرو. پوری کوشش کرے اپنی زندگی کے اندر اس کے اوپر کنسنٹریٹ کرے. اگر کوئی اس طرح کرے گا تو کیا ہوگا؟ وَإِذَا اشْتَغَلَ الْعَبْدُ بِمَا أَمَرَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَنَهَى، اگر کوئی بندہ کوشش کرے اس بات کی کہ خدا نے کیا امر کیا ہے کیا نہیں کیا ہے، لَا يَتَفَرَّ مِنْهُمَا إِلَى الْمِرَاءِ وَالْمُبَاحَاتِ مَعَ النَّاسِ، اگر کوئی اس طرح ہو تو اس کے پاس لوگوں کے سامنے فخر فروشی کا ٹائم ہی نہیں ہوگا. وہ لوگوں کے سامنے فخر فروشی نہیں کرے گا کہ میرے پاس یہ ہے تیرے پاس یہ نہیں ہے، یا میرا یہ مقام ہے اور تیرا مقام پست ہے. کیوں؟ وہ ساری زندگی اپنی زندگی میں یہی دیکھتا رہے گا کہ یہ خدا نے حکم دیا تو میں کروں گا اور خدا نے منع کیا ہے لہذا میں یہ کام نہیں کروں. کیوں جائے گا لوگوں کی طرف دیکھنے کے لیے؟ اس کے پاس کیا ہے جو میرے پاس نہیں ہے تو میں اس سے حسد کروں کہ اگر اس کے پاس یہ ہے اور میرے پاس نہیں ہے تو نعوذ باللہ میرے دل میں حسد اور بغض کا جذبہ آ جائے. اب یہ جو تین جملات ہیں اور یہ امام نے جو اس کے ریزلٹس بتائیں، اس کے فردر ریزلٹس بھی امام نے بتائے کہ اگر کوئی ان کو کرے گا تو یہ ہوگا اور وہ یہ کرے گا تو پھر یہ ہوگا. یہ سب کیا ہے؟ یہ ہماری تمام تر نفسانی اور روحانی بیماریوں کا پہلا علاج ہے. یہاں سے گویا ہمارا جو بات ہے، جو راستہ ہے وہ راستہ صحیح راستہ بننا شروع ہوگا. اچھا اگر کوئی اس راستے کو صحیح نہ کرے، ساری زندگی عبادتیں کرتا رہے، مصیبت سے باہر نہیں نکلے گا. یہ جو بعض اوقات ہمارے ساتھ مصیبت آتی ہے نا کہ ہم 20 سال عبادتیں کرتے رہتے ہیں اور دیکھتے ہیں وہیں کے وہیں کھڑے. مشکل یہاں ہوتی ہے جو فرسٹ اسٹیپ ہے وہ صحیح نہیں ہے. اور وہ جو کہتے ہیں تاج سریا می ربت دیوار کچ، پہلی ہند تم نے صحیح نہیں رکھی ہے، اب اس کے اوپر تم پوری آسمان تک کی دیوار کھڑی کر لو، یہ ٹیڑھی رہے گی، اسے صحیح دیوار نہیں بنے گی. اس وجہ سے بعض عبادتوں کا ہم پہ اثر نہیں ہوتا، اس وجہ سے بعض ہماری کوششیں نتیجہ نہیں دیتی.
کیوں ہم میں اہل معنویت کی نسبتاً کمی ہے؟ ایک وجہ یہ ہے کہ ہم عبادتوں کا بعض اوقات ڈھیر لگا رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ نہیں سوچتے کہ ان عبادتوں کو ایک فاؤنڈیشن کے اوپر کھڑا ہونا ہے. وہ فاؤنڈیشن یہ تھیوریٹیکل ہے، یہ پرسپشن ہے آپ کا جو دنیا کے بارے میں، اور ان روایات سے وہ پرسپشن صحیح ہوتا ہے. اب امام نے اور اس کی تشریح فرمائی، میں پھر آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. اور امام نے جو پہلا جملہ ارشاد فرمایا تھا وہ یہ کہ اپنے لیے ملک نہ بنائے. تو امام نے فرمایا تھا اگر کوئی اس کام کو کرے گا حان علیہ الدنیا والابلیس والخلق. فرمایا وَإِذَا أَكْرَمَ اللَّهُ الْعَبْدَ بِهَذِهِ الثَّلَاثَةِ، اگر خدا کسی بندے کو یہ تین چیزیں نصیب کر دے تو اس کے اندر یہ تین ریزلٹس ملتے ہیں. اگر خدا کسی بندے کو نصیب کر دے کہ وہ تین مقامات حاصل کر دے. تین مقامات کون سے تھے؟ اپنے مال کو اپنا ملک نہ سمجھے، مال کو اپنا ملک نہ سمجھے، خدا کی امانت سمجھے. دوسرا یہ تھا کہ اپنے لیے تدبیر نہ کرتا پھرے کہ جو کیا میں نے کیا، اپنے کام کو کرے، خدا پہ چھوڑ دے. اور تیسری بات یہ تھی کہ اپنی زندگی کی مشروعیت اس میں رکھے کہ خدا نے حکم کیا دیا اور کس چیز سے مجھے روکا. اگر کوئی بندہ اس کام کو کرے تو کیا ہوگا؟ فرمایا حان علیہ الدنیا وابلیس والخلق. تو اس شخص کے لیے دنیا، شیطان اور مخلوق سب آسان ہو جائے گا. مال کو اپنا مال نہ سمجھے. تین فیکٹر امام نے فرمایا. اس کا مطلب کیا ہے؟ تین جگہ سے گمراہی آتی ہے: دنیا کی محبت، شیطان کا وسوسہ اور مخلوق کے تانے، ان کے طنز. اگر دنیا اہم ہو تو تین جگہ سے مصیبت آتی ہے. ایک تو یہ کہ اگر تھوڑی سی بھی دنیا سے محبت ہوتی نا تو دنیا کی محبت مزید دنیا کی طرف کھینچتی ہے. دوسرا یہ کہ شیطان کا وسوسہ بہت سخت ہوتا ہے. مثلا مال کو کہتا ہے میرا مال ہے تو شیطان کہتا ہے تیرا ہے تو بس پھر تیرا ہی ہے، اب اللہ کی طرف مت ہے، کیوں گھاٹ میں جائے. نعوذ باللہ، شیطان کا وسوسہ. تیسرا مخلوقات کے طنز. تمہارے پاس یہ کیوں نہیں ہے؟ ہمارے پاس عجیب روایت ہے، بہت عجیب روایت ہے. جیسا عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں. ایک روایت میں لکھا ہے کہ وہ جو آخری زمانہ ہوگا، یعنی آخری زمانہ ہمارے کب کو کہتے ہیں؟ ضرور سے پہلے کا وقت. فرمایا جو آخری زمانہ ہوگا اس میں کچھ لوگ، اب اس بات کو غلط سینس میں مت لیجیے گا، روایت کو سنیں. فرمایا کچھ لوگ اپنے والدین کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے. عجیب ہے، کبھی یہ ہونا نہیں چاہیے کہ کوئی والدین کی وجہ سے جہنم میں جائے، نہیں ہونا چاہیے. امام فرمایا نہیں، آخر زمان میں یہ بھی ہو سکے گا. کیوں؟ لکھا ہے وہ مطالبہ کریں گے دنیا کا اور یہ ان کی خاطر دنیا پرستی میں پھنس جائے گا. عجیب ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، لیکن ہو جائے گا. والدین دنیا کا مطالبہ کریں گے اور یہ ان کی خاطر دنیا پرستی میں مبتلا ہو جائے گا. فرمایا آخری وقت میں یہ بھی ہوگا. اور اگر مجھ سے کوئی پوچھے تو میں کہوں گا یا یہ آخری وقت ہے یا اس سے بہت قریب کی کوئی چیز ہے، کیونکہ علامتیں ساری اسی کی پوری ہوتی ہیں اس کے اوپر. فرمایا پہلی چیز اگر کوئی بندہ یہ کر لے حان علیہ الدنیا وابلیس والخلق، دنیا، شیطان اور مخلوق سب اس کے لیے آسان ہو جائیں گے اگر مال کو اپنی ملکیت نہ سمجھے. دوسری بات اگر اپنے لیے تدبیر نہ کرے تو کیا ہوگا مولا؟ وَلَا يَطْلُبُ الدُّنْيَا تَكَاثُرًا وَتَفَاخُرًا. یہ دنیا کو، اور اسی کی کنٹینیوشن فرما رہے ہیں، دنیا، ابلیس اور خلق اس کے اوپر آسان ہو جائے گی اور دنیا کو فخر فروشی کے لیے کبھی بھی طلب نہیں کرے گا. جب مال کو اپنا سمجھتا ہی نہیں ہے تو دنیا کے پیچھے بھاگے گا کیوں دنیا کے پیچھے بھاگے گا؟ کیوں دنیا کے پیچھے دوسروں کو شو دکھانے کے لیے، دوسروں کے اوپر اپنی احترام کو جمانے کے لیے دنیا کو استعمال کرے گا؟ وہ مال کو اپنا سمجھتا ہی تو نہ شیطان کے دام میں پھنسے گا، نہ دنیا کے دام میں پھنسے گا، نہ مخلوق کے دام میں پھنسے گا، نہ دنیا کے پیچھے بھاگے گا. اس انسان کی زندگی آسان ہے. اب ایک سوال آپ کے ذہن میں آئے گا، اس کو دنیا ملے گی یا نہیں ملے گی؟ یہ دنیا کا بہت عجیب قانون ہے. دنیا کا عجیب قانون ہے، جو دنیا کے پیچھے بھاگے گا اسے نہیں ملے گا، اور جو آخرت کے پیچھے جائے گا وہ اس کو ملے گی. ایک عجیب قانون ہے. آپ کہیں گے نہیں، ہم نے بہت سارے کفار کو دیکھا ہے جو دنیا طلب کرتے ہیں، دنیا کے پیچھے جاتے ہیں، دنیا ان کو ملتی ہے، وہ ہیں جن کا آخرت میں کوئی حساب نہیں ہے، ان کو یہی ملنا ہے. اگر آپ کا آخرت میں حساب ہے اور آپ دنیا کے پیچھے جائیں گے کبھی نہیں ملے گی. آپ کو بھاگنا پڑے گا پھر ہمیشہ.
نعوذ باللہ تعالیٰ، اور اس کے پیچھے ذلیل ہونا پڑے. اللہ کے رسول کی ایک نفیس روایت میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. ہر روایت میں کہوں گا نفیس ہے لیکن بہت خوبصورت ہے. فرمایا علیکم بالآخرہ تأتیک الدنیا ساخرہ، تم پر واجب آخرت کی فکر کرو، دنیا خدا دنیا کو ذلیل کر کے تمہارے پاس لائے. علیکم بالآخرہ تأتیک الدنیا ساخرہ، تم آخرت کی پرواہ کرو، دنیا ذلیل ہو کر تمہارے پاس آئے گی. اچھا اس جملے کا مطلب کیا ہے؟ اور اگر تم نے دنیا کی پرواہ کی تو دنیا تمہیں ذلیل کر کے اپنے پیچھے گھسیٹے گی. اور یہ جملہ کم کا مطلب کیا ہے؟ تم یعنی مسلمانوں کے لیے. وہ جو دین کا ماننے والا ہی نہیں ہے اس کے لیے قانون نہیں ہے. وہ دنیا کے پیچھے جائے گا، دنیا اس کو ملے گی. کیوں؟ اس کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے. اصل کیوں اپنا حساب کتاب کفار سے جوڑنا چاہ رہے؟ اگر ہم ہیں اور ہمارا حساب کتاب ہے تو وہ مختلف ہے. درود بھیجے گا محمد وآل محمد. بار دیگر درود بھیجے گا محمد وآل محمد. وَلَا يَطْلُبُ الدُّنْيَا تَكَاثُرًا وَتَفَاخُرًا، دنیا کو فخر فروشی کے لیے کبھی حاصل نہیں کرے گا. تیسری بات فرمائے وَلَا يَطْلُبُ مَا عِنْدَ النَّاسِ عِزًّا وَعُلُوفًا، لوگوں کے پاس جو عزت و احترام ہے وہ لوگوں سے نہیں مانگے گا. اگر کوئی خدا پہ چیزوں کو چھوڑ دے گا نا تو لوگوں سے کہے گا میرا احترام کرو. نہیں، کریں یا نہ کریں اس کو کوئی پرواہ نہیں. حق کام کروں گا، ان کو کرنا ہے تو کریں، نہیں کرنا نہ کریں، میں حق سے پیچھے نہیں ہٹوں گا. یہ اس انسان کی طاقت ہوگی. یہ انسان کتنا طاقتور ہوگا میں یہ سوچتا ہوں. کتنا طاقتور یہ انسان ہوگا جس کو مولا فرما رہے ہیں 3 چیزیں اس نے حاصل کر لی. اور وہ 3 چیزیں کیا تھیں؟ حقیقت العبودیہ کی 3 چیزیں تھیں. کتنا یہ طاقتور انسان ہے. نہ اس کو دنیا فریب دیتی ہے، نہ شیطان اس کا کچھ بگاڑتا ہے، نہ مخلوق کے تانے اس کے اوپر لگتے ہیں، نہ یہ دنیا کے پیچھے پاگلوں کی طرح بھاگتا ہے، اور نہ دنیا کے انسانوں سے عزت طلب کرتا ہے. اور یہ دنیا میں عجیب خدا نے قانون بنایا ہے وہ یہ کہ جو انسانوں سے عزت نہیں مانگے گا خدا اس کو عزت دلوائے گا. خدا اس کو عزت دلوائے گا. اور سید الشہداء کا معرکہ ہم سب کے سامنے. کوئی دنیا سے عزت مانگ کے 1400 سال تک عزا کروا سکتا تھا؟ سید الشہداء نے دنیا کی عزتوں کو ٹھکرا کر یہ عزتیں حاصل کریں. یہ خدا کا نظام ہے کہ آپ کتنا میں تو بعض اوقات سوچتا ہوں ہم ہوں یا نہ ہوں یہ انسان کتنا طاقتور ہے جس کا امام نے بیان یہاں پہ ارشاد فرمایا. فرمایا کیا؟ حان علیہ الدنیا، یہ سب کچھ ہوا. ولا یطلب ما عند الناس عزا وعلوبا، انسانوں کے پاس جو عزت اور برتری ہے وہ انسانوں سے طلب نہیں کرے گا. اپنی دنیا کو اپنی نظروں کے سامنے رکھے گا، اپنی آخرت کو اپنی نظروں کے سامنے رکھے گا. انسان عزت دیں یا نہ دیں اس سے اس کو کوئی سروکار نہیں ہوگا. اس کو ایک بات کا یقین ہوگا ان العزت للہ ولرسولہ وللمؤمنین ولکن المنافقین لا یعلمون. عزت اللہ کے لیے ہے، رسول کے لیے، مومنین کے لیے، اور منافق اس بات کو نہیں جانتے. اسے یقین ہو. اور میں شاید اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ میں آپ کو کوئی مشورہ دوں یا نصیحت کروں. صرف آپ سے ایک بات عرض کروں گا، اس کو اپنی پریکٹس میں لانے کی کوشش کریں کہ دوسروں کے احترام کا انتظار مت کریں. اس بات کو کچھ عرصے پریکٹس کریں، پھر آپ دیکھیں آپ کے اندر اطمینان کتنا اطمینان ہے اس بات کے اوپر کہ آپ اس بات کا انتظار نہ کریں کہ دوسرے کتنی عزت دیں. اور اگر کوئی انسان یہ کرتا ہے کہ وہ دوسروں کی دی ہوئی عزت کو سوچتا ہے تو یقین فرمائے میں سمجھتا ہوں یہ آدمی بیچارہ بوجھ کے نیچے آ کے کچل جاتا ہے. کیوں؟ اسے ہر انسان کے بارے میں سوچنا پڑتا ہے وہ مجھے عزت دے رہا ہے یا نہیں دے رہا.
یہ بالکل میں مذاق میں کہتا ہوں کہ یہ ایک پروسیسر کے اوپر 25 کمپیوٹر چلا رہا ہوتا ہے اور اس کا پروسیسر برسٹ ہونے لگتا ہے، اتنا اس کے اوپر لوڈ پڑ جاتا ہے. کیوں؟ ہر انسان کے بارے میں سوچتا ہے یہ مجھے عزت دے رہا ہے یا نہیں دے رہا ہے، یہ میری بے عزتی تو نہیں کر رہا ہے. اچھا یہ ساری مصیبت میں پڑا رہتا ہے، ہر ایک کو خوش کرنے کے چکر میں لگا رہتا ہے. اور اس کے مقابلے میں ایک انسان ہے وہ کہتا ہے یہ دے یا نہ دے، میں اللہ سے عزت مانگ رہا ہوں، میں اللہ کو خوش کر رہا ہوں. یہ کتنا آسان انسان ہے، اس کے اوپر مصیبت ہی نہیں ہے. ایک خدا کو خوش کرتا ہے، پوری دنیا کو خدا خود خوش کرتا ہے اور اس کو کوئی پرواہ بھی نہیں ہے اس بات کی. تو یہ بہت طاقتور انسان ہے. اچھا ایک اور بات بھی ہے، آج کی دنیا میں ابھی دو دن پہلے مجھے یاد آتا ہے، ویب سائٹ کے اوپر BBC کی ویب سائٹ پہ دیکھ رہا تھا، تو اس میں لکھا تھا کہ دنیا کی بڑی بیماریوں میں سے اس وقت، پہلے زمانے میں ہارٹ ڈیزیز دنیا کی بڑی بیماریاں تھیں، پھر زمانے میں اور کوئی بیماری آئی، اس وقت دنیا کی بڑی بیماریوں میں ڈپریشن ہے. یہ آدمی ڈپریشن فری ہے، کسی چیز کا ڈپریشن نہیں، نہ دنیا کا ڈپریشن، نہ مخلوق کا ڈپریشن، کسی کا کوئی ڈپریشن نہیں ہے اس کو. یہ کتنا اچھا آدمی ہے. اچھا اب ایک اور مسئلہ بھی ہے، جب یہ آدمی نفسیاتی طور پر ڈپریشن فری ہوتا ہے، پتہ نہیں کب سے باتیں ثابت ہیں کہ جسمانی بیماریاں نفسانی بیماریوں سے آتی ہیں. اگر کوئی مینٹلی فری ہو تو اس کا جسم موسٹ پروبیبلی فری آف ڈیزیز ہوگا، فٹ ہوگا وہ انسان. اب میں ایک بات سوچتا ہوں، ہم لوگ جسمانی بیماریوں کے لیے کس اسپیشلسٹ کے پاس جاتے ہیں؟ کاش ایسا ہوتا کہ ہم اپنی جسمانی بیماریوں کو روح سے سمجھتے اور روح کے علاج کے لیے چھٹے امام کے پاس چلے جاتے. کتنے اسپیشلسٹ کے پاس گئے ہوں گے آپ اپنی لائف کے اندر؟ پتہ نہیں کتنی دفعہ اسپیشلسٹ کے پاس گئے ہوں گے اور پتہ نہیں کتنا پیسہ لگایا ہوگا، کتنا ٹائم لگایا ہوگا. کاش زندگی میں اس کا 1/10 اللہ کے بھیجے ہوئے اس اسپیشلسٹ سے لینے پہ لگا دیتے تو وہ ایسے ایسے علاج بتا دیتے کہ ان جسمانی بیماریوں میں مبتلا ہی نہ ہوتے، اور اگر ہوتے تو اپنی غلطی سے ہوتے، اس پہ عمل نہیں کیا ہوتا، اس وجہ سے ہوتے. تو ایسا محترم ایک موقع ہمیں اور نصیب ہو رہا ہے، اس کو غنیمت جان لیجیے گا انشاءاللہ. فرمایا دنیا اس پہ آسان ہے، شیطان کا اس پہ اثر نہیں ہے. شیطان دنیا خلق یہ دنیا کے پیچھے تکاثر تفاخر کے لیے نہیں جائے گا. ولا یطلب ما عند الناس عزا وعلوبا، جو لوگوں کے پاس عزت برتری ہے وہ طلب نہیں کرے گا. ولا یدع ایامہ باطلا، اور یہ شخص اپنی زندگی کو باطل میں نہیں گزارے گا. کیوں؟ آپ کو یاد ہے تیسرا پوائنٹ کیا تھا؟ اس کا سارا ہم و غم یہ ہے خدا نے کیا حکم کیا ہے، کس چیز سے روکا ہے. یہ باطل میں اپنی زندگی نہیں گزارے گا. اور یہ جو باطل میں زندگی گزارنا ہے، اس میں بہت نفیس ایک روایت یاد آتی ہے جو دعائے مکارم الاخلاق کے اندر ہے. مولا چوتھے سرکار کی صحیفہ سجادیہ کاملہ میں دعائے مکارم الاخلاق ہے جو مفاتیح الجنان کے اندر بھی موجود ہے. اس میں مولانا نے ایک جملہ ارشاد فرمایا زندگی اور موت کے بارے میں، جو اس مفہوم کو آگے بیان کر رہا ہے. عرض کروں گا آپ کی خدمت میں، مولا چوتھے امام پر درود بھیجے گا محمد. فرمایا خدایا مجھے ان چیزوں میں مشغول نہ کرنا جن چیزوں کے بارے میں تو نے قیامت کے دن سوال نہیں کرنا. مجھے ان چیزوں میں مشغول نہ کرنا جن کے بارے میں قیامت کے دن تو نے سوال نہیں کرنا. میں آپ سے ایک بات اس کو تشریح کے لیے، میرے پاس BMW ہو یا ٹویوٹا ہو، قیامت کے دن خدا پوچھے گا اس میں زندگی مت گزاریے گا. اس کا سوال خدا نے نہیں پوچھنا ہے. یہ کہ میری زندگی اطاعت میں گزر رہی ہے یا نافرمانی میں، اس کا سوال پوچھے گا. اس میں زندگی گزارے. سوشل اسٹیٹس، لوگوں کے سامنے ریپوٹیشن، ان کا سوال خدا نے نہیں کرنا ہے. کیوں اس میں زندگی گزارے؟ امام فرما رہے خدایا جس چیز میں جس کا تو نے قیامت کے دن سوال نہیں کرنا ہے اس میں میری زندگی نہ گزرے. اور اس کے بعد ہم جیسوں کے لیے جملہ ارشاد فرمایا خدایا اور اگر کبھی میری زندگی شیطان کی چراگاہ بن جائے، مرتعن للشیطان. چراگاہ کو پتہ ایک زمانے کے اندر ہوتی تھی، گرین فیلڈ ہوتی تھی جس میں جانوروں کو چھوڑ دیا جاتا تھا تو وہ جانور اس سے کھاتے پیتے تھے. صحیح ہے، اس کو چراگاہ کہتے ہیں.
گرین فیلڈ بالکل گراس لگی ہوئی ہے، اس میں جانور چھوڑ دیتے تھے، وہ اس سے کھاتے تھے. بعض انسان کیسے ہوتے ہیں، ان کی زندگی شیطان کے لیے چراگاہ بنتی ہے. شیطان ان کی زندگی کھا کر اپنے آپ کو مضبوط کرتا ہے. یہ بیچارے کس کے لیے پل رہے ہوتے ہیں؟ شیطان کے لیے، شیطان کی خدمت کے لیے پل رہے ہوتے ہیں. ساری زندگی کس پہ گزر رہی ہوتی ہے؟ شیطان کو پالنے پہ. ان کی زندگی پہ شیطان پل رہا ہوتا ہے. عجیب بدبختی ہے یہ تو. قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کچھ انسان ایسے ہیں جو جہنم میں ڈالے نہیں جائیں گے، جہنم کا فیول وہی لوگ ہیں. لارڈ کہاں پر مقام ہوگا بدبختی کا؟ جہنم میں جلائے نہیں جائیں گے، وہ جہنم کا فیول ہوں گے. اتنی گندی جگہ پر ہوں گے کہ ان کی وجہ سے لوگ جل رہے ہوں گے. اور خدا یہ مولا فرما رہے ہیں کیا کچھ انسان ایسے ہیں جن کی زندگی شیطان کے لیے چراگاہ بنی ہوئی ہے. وہ پل رہے ہوتے ہیں بیچارے. کیوں؟ شیطان ان کے اوپر پل رہا ہوتا ہے. زندگی گزارتے ہیں، شیطان ان سے طاقت حاصل کرتا ہے. فرمایا خدایا مجھے کسی ایسی چیز میں مشغول نہ کرنا جس کا تو نے قیامت کے دن سوال نہیں کرنا ہے. اور اگر میری زندگی شیطان کے لیے چراگاہ بن جائے تو مجھے موت نصیب فرما دے تاکہ باطل میں میری زندگی نہ گزرے. موت مانگی پھر کہا پھر موت بہتر ہے زندگی سے جو صرف شیطان کی خدمت کے لیے گزر رہی ہے. فرمایا یہ جو انسان ہوگا اس کے لیے کیا ہو جائے گا؟ وَلَا يَدَعْ أَيَّامَهُ بَاطِلًا. اس شخص کی زندگی باطل کے لیے نہیں گزرے گی، یہ حق کے لیے زندگی گزار رہا ہوگا. فرمایا فَهَذِهِ أَوَّلُ دَرَجَةِ التُّقَىٰ. یہ جملہ بہت ہی عجیب ہے. فرمایا یہ جو انسان بتایا میں نے تمہیں حقیقت العبودیہ حاصل کرنے کے لیے، آپ کو یاد ہے سوال علم سے شروع ہوا تھا. انہوں نے کہا تھا مجھے علم چاہیے تو مولا نے کہا تھا حقیقت عبودیت لے کر آؤ. اس نے کہا حقیقت عبودیت کیا ہے؟ مولا نے کہا یہ 3 چیزیں لاؤ تمہارے اندر حقیقت عبودیت آئے گی. اگر تم یہ 3 چیزیں لائے تو یہ اس کا اثر ہوگا. اس سب کے بعد کیا ہوگا؟ فرمایا یہ تقویٰ کی پہلی سیڑھی ہے. یہ تقویٰ کی پہلی منزل ہے. وَهَذِهِ أَوَّلُ دَرَجَةِ التُّقَىٰ. یہ تقویٰ کی پہلی منزل ہے. اور اس کے لیے خدا نے فرمایا تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ. یہ تقویٰ کی پہلی منزل ہے. چند دن پہلے کچھ وقت پہلے ایک شہر میں گیا. وہاں پہ کسی نے مجھ سے کہا کہ مولانا ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج بھی کر دیا ہے، اذان میں شرکت کرتے ہیں، اب دین میں کچھ بچا ہے تو میں نے کرنا ہے. تو میں نے اپنے دل میں یہی سوچا، بعد میں ان کو کہا بھی کہ آپ کا یہ جملہ بتا رہا ہے کہ آپ کو دین کی الف بے بھی نہیں پتا ہے. اگر پتا ہوتی یہ سب کرنے والا تقویٰ کی پہلی منزل پر پہنچے گا. آگے کی منزلیں کیا؟ ابھی کوئی بیان نہیں ہوا. اور جب سب یہ انہوں نے کہہ دیا نا امام نے، اور انہوں نے سب کچھ سن لیا عنوان بصری نے، اب عنوان بصری کو پتہ چل گیا کہ یہ وہ ہیں جو میرے رہنما ہیں. امام نے سب کچھ ابھی پہلی منزل بتائی ہے، ابھی آخر تک نہیں بتایا، پہلی منزل بتائیے. عنوان بصری کو سمجھ میں آ گیا بس یہی جگہ ہے جہاں مجھے ہمیشہ پڑے رہنا چاہیے. فوراً اگلی بات کی، کہا مولا اوسی نہیں، اب مجھے کوئی وصیت کر، یعنی میری زندگی اختتام پر ہے. یہ اگر پہلا تقویٰ کی منزل ہے اس کا مطلب ہے میں گیا، میں کہاں بچا کر. کہا اوسی نہیں، مجھے وصیت کرے. امام نے فرمایا اوسی کا بتسعۃ اشیاء، میں تمہیں 9 چیزوں کی وصیت کرتا ہوں. اس کے بعد فرمایا اب یہ جملہ میرے رب کے لیے. فرمایا اسی کا بتسعۃ اشیاء، میں تمہیں 9 چیزوں کی وصیت کرتا ہوں. فَإِنَّهَا وَصِيَّتِي لِمُرِيدِ الطَّرِيقِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى. اور یہ میری وصیت ہے ہر اس شخص کے لیے جو اللہ کے راستے پہ چلنا چاہتا ہے. میں چلنا چاہتا ہوں یا نہیں چلنا چاہتا؟ یہ امام کی وصیت ہے. اس کے سوا کوئی امکان نہیں ہے آگے جانے کا. یہ حقیقت العبودیہ پہنچنے کا راستہ یہاں پر ہے 9 چیزوں کے اندر. یہ جو حقیقت عبودیہ امام نے ارشاد فرمائی تھی، عنوان بصری کو صاف پتہ چل گیا میرے بس کا نہیں ہے، میں پیچھے رہ گیا ہوں، میں بوڑھا ہو گیا ہوں.
فوراً انہوں نے کہا مجھے وصیت کر دیں، چونکہ اب مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا میں اس حقیقت عبودیت تک کیسے پہنچوں گا، یہ اتنا مشکل کام ہے۔ امام نے فرمایا میں تم کو 9 چیزوں کی وصیت کرتا ہوں، اور یہ تمہیں بھی ہے اور ہر اس بندے کے لیے ہے کہ جو اللہ کے راستے پر چلنے کا ارادہ کر رہا ہے۔ یہ بہت خوبصورت بات فرمائی، نہیں کہا جو اللہ کے راستے پہ چل رہا ہے، بلکہ جو چلنے کا ارادہ کر رہا ہے۔ میں جانتا ہوں میں نہیں ہوں اس مقام کے اوپر، لیکن مولا نے میرا ہاتھ بھی تھاما ہوا ہے، کہ نہیں ہوں اس راستے پر، ارادہ تو کر لیا نا، تو چلو یہ میں تم کو 9 چیزیں دیتا ہوں۔ اب میں کل کوشش یہ کروں گا جو میں نے پہلے سوچا تھا کہ نہیں کروں گا، کیونکہ میں پہلے کہیں اور بول چکا ہوں اس کے اوپر پورا اشرا۔ پچھلی دفعہ چند سال پہلے میں نے اس کی سیکنڈ پارٹ کے اوپر 9 چیزوں پر اشرا پڑھا تھا ایک دفعہ، اور میں کبھی اس روایت کو دوبارہ نہیں دہراتا تھا، کیونکہ میں ایک دفعہ تفصیل سے پڑھ چکا ہوں، 9 مجلسیں پڑھی تھی اس کے اوپر۔ پھر یہ جو پہلا حصہ تھا یہ ان 9 میں نہیں پڑھا تھا، تو مجھے ڈر لگا کہ یہ نہ رہ جائے گا، کیونکہ یہ پہلا حصہ بھی بہت اہم تھا اس کا۔ واقعا میں نے کیوں اس دفعہ مس کیا نہیں معلوم، اس جہالت میں کیوں پھنس گیا اور میں اس پہ توجہ نہیں دے پایا۔ پھر ابھی مجھے نظر آیا کہ میں نے پہلا حصہ کیوں مس کیا، تو مجھے یہ موقع بہتر لگا کہ میں کم سے کم پہلا حصہ تو یہاں پڑھ دوں، دوسرا وہاں پڑھ چکا ہوں۔ لیکن میں اب آپ سے وہ جو ہم لوگ اوپر بیٹھ کے کہتے ہیں آپ کی اجازت سے، اور اجازت دی نہیں ہوتی، ایسے ہی کہہ دیتے ہیں آپ کی اجازت سے، تو ابھی آپ کے چہروں کو دیکھتے ہوئے کہ شاید آپ لوگ سننا چاہتے ہیں، میں کل یہ 9 پوائنٹس کل دہراؤں گا تاکہ یہ پورا ہو جائے۔ نصیب فرمائے آپ کو انشاءاللہ، اور ہم سب کو اس راستے پر چلنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ حیران محترم، یہی کہ اب اگر میں دل کی بات آپ سے کہوں، یقین فرمائی میں سکون احساس کر رہا ہوں۔ یہ پہلا حصہ کیا ہے، میرا دل مطمئن ہو رہا ہے کہ اللہ کا کرم ہے، میں پہلا حصہ کہہ گیا، اللہ کا شکر۔ میں ڈر رہا تھا کہ شاید میں نہ کہوں مر جاؤں، تو میں اس سعادت سے محروم رہ جاتا۔ اور میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، نہیں آپ کو احساس ہے یا نہیں ہے، یہ جملے سنے بغیر مر جاتے تو محرومیت نہیں تھی۔ اگر اہل بیت کی کلام کو جو ہمارے ہاتھ میں تھا سنے بغیر مر جاتے، محرومیت نہیں تھی، محرومیت تھی۔ اس کا مطلب ہے خدا نے فضل و کرم کر دیا۔ البیرونی، ابو ریحان البیرونی بڑا جلیل القدر اسکالر تھا، مرنے لگا تو اس کی بالکل ڈیتھ بیڈ کے اوپر ایک اسکالر آئے، ایک عالم آئے، وہ عالم آ کر بیٹھے، ابو ریحان نے بالکل ڈیتھ بیڈ کے اوپر ان سے ایک سوال پوچھ لیا، بالکل مرتے ہوئے۔ اس عالم نے کہا جواب تو میں دوں گا، مرتے مرتے یہ کیا خیال آیا، مر جاؤ چین سے ابھی۔ کہنے لگا ابو ریحان، جان کے مروں بہتر ہے یا جاہل مروں بہتر ہے؟ یہ علم کی اسپرٹ ہے، بلکہ میں کہوں گا یہ طالب علم کی اسپرٹ ہے کہ طالب علم مر رہا ہے جبکہ وہ خود بہت بڑا عالم ہے، مر رہا ہے وہ، لیکن چونکہ اپنے برابر میں ایک بڑے کو دیکھا، اس نے کہا میں پوچھ لوں، سنا بغیر جان مر جاؤں؟ تو میں کہوں گا یہ بھائی اللہ کا کرم ہو گیا کہ مولا کا یہ کلام آپ نے ہم نے سن لیا، تفصیل سے بھی سن لیا، بات سمجھ میں آتی ہے الحمدللہ رب العالمین۔ اب صرف بات رہ گئی عمل کی، کہ عمل کتنا ہو۔ اب یہ ہے کہ ہم میں سے جس کو جتنی توفیق نصیب ہوگی ہم لوگ اس کے اوپر چلیں گے، اور امکان قوی اس بات کا ہے کہ آپ کو فرش اعضاء پہ بیٹھ کر یہ سننے کو مل گیا ہے تو توفیق بھی ملے گی انشاءاللہ، آپ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ یہ سب ان کے فرش اعضاء کا صدقہ ہے، سب ان کی قربانیوں کا صدقہ ہے، اور یہ قربانیاں اتنی عظیم الشان تھیں کہ انہوں نے انسانوں کو تبدیل کرنا تھا، اور یہ جو قربانیاں تھیں یہ جسموں کی قربانیاں نہیں تھیں۔ اگر یہاں جسم قربان ہو رہے ہوتے تو بات اتنی آگے نہ جاتی، لیکن اصل معاملہ کیا تھا، یہاں جسم نہیں جذبات قربان ہوئے تھے۔ اہل بیت اطہار علیہ السلام نے اپنے جگر کے ٹکڑے دیے تھے، لہذا مثال کے طور پر کوئی بھی باپ اپنے بچے کو قربان کر سکتا ہے، لیکن حسین اور علی اکبر کا معاملہ کچھ اور ہے۔ علی اکبر کا معاملہ کچھ اور ہے۔ علی اکبر ایک سادہ بیٹا نہیں ہے، نہ حسین سادہ باپ ہے۔ حسین جیسا باپ ہو اور علی اکبر جیسا بیٹا ہو، یہ کچھ اور چیز ہے۔
اور اگر آج کی شب کی مناسبت سے کہوں تو زینب سادہ ماں نہیں ہے، بیوی کا مقام بہت بلند ہے، اور اگر بیوی اپنے جگر گوشے اون و محمد کو لے کر آئی ہیں اور قربان کرنے کے لیے تو یہ مقام بہت بڑا مقام ہے۔ حضرت محترم صرف شب عاشور کی ایک روایت اور عاشور کے اگلے دن کی ایک روایت اور آپ کی زحمت تمام شب عاشور کا بس وہ لمحہ سوچئے جب بیوی کے خیمے میں اون و محمد کھڑے ہیں اور بیوی اون و محمد سے کہنے کہ دیکھو بیٹا علی اکبر سے پہلے چلے جاتا، ایسا نہ ہو بنی ہاشم میں سے کوئی اور تم سے پہلے چلا جائے، پہلے تم لوگ جانا۔ اور بچے اپنی ماں کو یقین دلا رہے ہیں، ماں آپ کی خاطر سب سے پہلے آپ قربان ہو۔ حسین کی قربانی نہیں، عاشور کے دن مقابلہ گویا تھا کہ کون پہلے جائے گا، لہذا مسلم بن عقیل کے بچے کھڑے ہو گئے کہ ہمارا باپ شہید ہوئے پہلے ہم جائیں گے۔ بہت عجیب کام ہوا عاشور کے دن، بس وہ لمحہ کتنا سخت تھا کہ سید الشہداء کے سامنے اون و محمد کھڑے ہوئے اور کہا مولا ہمیں جانا ہے۔ کبھی سید الشہداء اون و محمد کو دیکھتے، کبھی بیوی کے خیمے کی طرف دیکھتے، ارے بچے تمہاری ماں یہاں پر ہے۔ فرمایا ماں نے بھیجا ہے ہمیں کہ اپنے ماؤں پہ قربان ہو جاؤ اور جنگ میں جا کے واپس نہ آنا، جانوں کی قربانیاں دے دینا۔ بس اون و محمد دونوں بڑھے، ایک موقع آیا، ایک بچہ نرگن میں پھنستا تھا، دوسرا اس کو بچانے آتا تھا، ایک موقع پہ دونوں کو گھیر لیا گیا، زمین پر گرے، نہیں معلوم ماموں کو پکارا یا نہ پکارا، لاشیں آئے، کنیزیں بیوی کے پاس آئی، ارے بیوی اون و محمد کی لاشیں آ گئے، فرمایا ہم نے بھائی بھی قربان کر دیا، اب ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ بچے اپنے باؤں میں قربان ہوئے ہیں۔ بس بیوی نے وعدے کو نبھایا، 11 محرم کا دن آیا، مقتل کے سامنے سے قافلہ گزرا، بیوی نے ہماری پہ گرایا، اپنے بھیا کی لاشیں مر گئی اور محبت کی لاشیں تک نہیں گئی، پھر زندان میں سر آئے، سب کے سروں میں ماتم کرنے والے 2 بچوں کے سر ہیں، اس میں کوئی نہیں ہے، اور تو نے پوچھا کہ ان کی ماں نہیں ہے، ان کی ماں ہے، وہ حسین کے سر پر ماتم کر رہی ہے۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ معصوم حسین